هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 143 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 144۔ اچھا، اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، مختلف حروف جارہ کے مختلف استعمالات بتانے کے بعد کچھ قسم اور جواب قسم کے قواعد بیچ میں آئے تھے، وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے حاشا، خلا اور ادا کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے آتا ہے اور یہ حروف جارہ ہیں تو ان کا مابعد عموماً جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان کا مابعد جو ہے وہ منصوب بھی ہوتا ہے مفعولیت کی بنا پر۔ بعض نحات کے نزدیک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جب ایسا ہوگا تو یہ جو ہے نا حاشا، خلا اور ادا، یہ پھر حرف جارہ کے طور، حروف جارہ کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ یہ فعل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں گے۔ اگر فعل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں گے اور ان کا مابعد اسم جو ہے وہ مفعول ہوگا، ہے نا، تو لہٰذا اب فعل بھی مل جائے گا آپ کو، مفعول بھی مل جائے گا، تو فاعل کیا ہوگا؟ تو اس سے پہلے والی عبارت میں آپ کو اس کے فاعل کا مسئلہ بھی حل کر چکا ہوں کہ ان میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ضمیر ہوگی فاعل وہ بنے گی، یعنی ان میں جو ضمیر مستتر ہوگی وہی جو ہے وہ فاعل بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں سے ایک ایک کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی تھی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جب خلا اور ادا اور ماں کے بعد واقع ہوں، جب خلا اور ادا ماں کے بعد واقع ہوں یا کلام کے شروع میں واقع ہوں، تو پھر یہ معجن ہوں گے، متعجن ہوں گے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ فعل کے لیے ہی، فعلیت کے لیے یہ متعین ہوں گے۔ بس پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پھر جو ہے یہ فعلیت کے لیے ہی ہوں گے، کیونکہ ہم نے کہا نا یہ فعلیت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو بس یہ خلا اور ادا جب ماں کے بعد واقع ہوں تو یہ پھر فعلیت کے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ تو آج جو ہے بیچ میں مثالیں بھی ہیں، مثلو ما خلا زیدن وما ادا زیدن، پھر مثلو خلل بیتا زیدن، یہ مثالیں بھی ہیں۔ لیکن میں نے اس میں جو آج کی جو عبارت ہے صرف وہی میں نے اسکرین کے اوپر چلائی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نا انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جو ہم لوگ ترکیب کرنے لگے ہیں وہ ہے اذا وقعت خلا و ادا بعد ما، ٹھیک ہے نا، اور او فی صدر الکلامی تعینتا للفعلیت، یہ میں نے توڑ کے بیچ میں اسی وجہ سے رک کے میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے عبارت جو ہے وہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو اب اذا جو ہے اسکرین کے اوپر یہ اتنی عبارت لکھی ہوئی، یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بیچ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں نا اصل میں، تو صدر کلام کی بھی مثال دی گئی ہے اور جو ہے نا وہ شروع کلام کی بھی مثال دی گئی، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے بیچ میں اسکپ کر کے آپ کو آگے کی طرف عبارت کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب ہم لوگ المختصر جلدی سے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں جو میں نے ترکیب یہاں پہ لکھی ہے نا، جو عبارت یہاں لکھی ہے اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ اذا وقعت خلا و ادا بعد ما، ٹھیک ہے نا۔ اب اذا جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ظرف کے لیے آتا ہے، ظرف زمان کے لیے، اس وقت جب ہے نا، تو مطلب یہ کہ یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وقت یا جگہ پہ جو دلالت کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں ظروف، ٹھیک ہے نا، ظرف کہتے ہیں۔ اچھا، پھر کبھی زمان ہوتے ہیں کبھی مکان، تو یہ زمان کے لیے آتا ہے مکان کے لیے نہیں آتا، تو اذا جو ہے ہم لوگ کہیں گے ظرف ہے، اور یہ جو ہے نا متضمن ہے، یہ شرط کے معنی میں یہاں پہ، جب ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، جب تو آئے گا تو میں آؤں گا، تو یہ شرط کے معنی میں، اس کا مطلب اس کے آگے والا جملہ جو ہے وہ شرط بننے جا رہا ہے۔ تو وقعت جو ہے وہ فعل ہو گیا، اور صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، اور اس میں جو ہے نا خلا جو ہے نا اس کے آگے خلا جو ہے پہلے آپ اس کو معطوف علیہ بنا دیں، پھر واو ہے نا بیچ میں، پھر واو کو حرف عطف بنا دیں، پھر ادا کو پھر معطوف بنا دیں، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا وقعت فعل کا فاعل، ٹھیک ہے، معطوف اپنے معطوف علیہ سے خلا و ادا، یہ بن جائے گا اس کا وقعت فعل کا فاعل، ٹھیک ہے نا۔ اور بعد ما، یہ بعد مضاف اور یہ ما جو ہے مضاف ہے، پھر مضاف اپنے مضاف سے مل کر مرکب اضافی ہو کر وقعت فعل کا مفعول فیہ بن جائے گا۔ اچھا، اضافی مفعول فیہ بنا رہے ہیں آپ، اور اسے بھی جو ہے نا بعد ما کو بھی مفعول فیہ بنا رہے ہیں، تو اب
کیسے اس کی جو ہے وہ اس کے اندر فرق کیسے کریں گے. تو پہلے والا جو ہے وہ وقعت فعل کا مفعول فیہ مقدم بن جائے گا اور بعد ما یہ مفعول فیہ مؤخر بن جائے گا. تو پھر وقعت فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور مفعول فیہ مؤخر سے مل کر یہ بن جائے گا. اس وقت یہ بن جائے گا پورا کا پورا معطوف علیہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی آگے بات چل رہی ہے نا او فی صدر الکلامی سے آگے بھی بات کرنی ہے, یعنی یہ دونوں مل کر پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر شرط بنے گا. تو پھر او کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب او جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف ہے, آپ کو تو پتا ہے. پھر فی حرف جر, صدری مضاف, الکلامی مضاف الیہ, پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فی حرف جر کا مجرور, پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو پتا ہے کسی نہ کسی کا متعلق تو ہوگا. متعلق اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نکالنا پڑے گا. تو یہاں پر مناسب متعلق جو ہے سیاق و سباق کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نکالیں گے کہ یہ دونوں یعنی خلا اور ادا کی بات ہو رہی ہے نا, یہ دونوں واقع ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اس مناسبت سے ترجمہ کریں گے تو وقعت, وقعا, وقعو, وقعت, وقعتا. ٹھیک ہے نا, وقعتا یہ دونوں واقع ہوں. تو وقعتا فعل کا اس کو مقدر مان لیں گے یہاں پر. فی صدر الکلامی سے پہلے آپ نے وقعتا فعل کو مقدر محذوف ماننا ہوگا ظرف مستقر بنانے کے لیے اس کو. ٹھیک ہے نا, جار مجرور کو اس کا جو ہے متعلق تلاش کرنے کے لیے. تو پھر آپ نے کہا فی حرف جر صدری مضاف الکلامی مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور, پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر وقعتا فعل کا. پھر وقعتا فعل صیغہ تثنیہ مؤنث غائب, اس میں الف ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. پھر فعل اپنے فاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف. ٹھیک ہے نا, یعنی وقعت خلا و ادا بعد ما, یہ بن گیا تھا کیا, یہ بنا تھا معطوف علیہ, پھر او حرف عطف اور پھر یہ والا جملہ وقعتا فی صدر الکلامی, یہ بن جائے گا کیا, یہ بن جائے گا معطوف. ٹھیک ہے نا, پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر پھر بن جائے گا شرط. ٹھیک ہے, اب شرط مل گئی تو جزا بھی ہوگی. ہاں بالکل جزا ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. تعجنتا للفعلیت, اس عبارت کو غور کریے گا, اسی کو میں سولو کر رہا ہوں جو لکھا ہوا آپ کے پاس ہے نا. تعجنتا جو ہے نا یہ پھر صیغہ تثنیہ مؤنث غائب اور اس میں الف ضمیر, پھر وہ اس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل بارز, اس کا فاعل لام حرف جر الفعلیت مجرور, پھر جار اپنے مجرور سے مل کر تعینتا فعل کا ظرف لفظ, پھر تعینتا فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا. ٹھیک ہے, اب آپ کو شرط بھی مل گئی اور آپ کو جزا بھی مل گئی اور حرف شرط بھی مل گیا آپ کو. اذا حرف شرط ہے وقعت خلا و ادا بعد ما او فی صدر الکلامی. ٹھیک ہے, یہ ہے شرط اور یہ جزا کیا ہے تعینتا للفعلیت. تو پھر کیا ہو جائے گا, شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ. تو الحمدللہ یہ ایک مشکل ترین عبارت تھی, اس کو بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے جو ہے وہ حل کر لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب اس میں سے ایک ایک کی مثال دی جائے نا بھائی, یعنی آپ نے کہا خلا اور ادا شروع کلام میں واقع ہو, تو پہلے خلا کے شروع کلام میں واقع ہونے کی میں آپ کو مثال دوں گا, پھر ادا کے شروع کلام میں واقع ہونے کی میں مثال دوں گا, پھر اسی طرح سے جو ہے یہ خلا اور ادا کے پھر درمیانے کلام میں واقع ہونے کی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مثال دینے کی کوشش کروں گا. ہاں پہلے درمیانے کلام کی مثال دے دوں گا, یا پھر یہ کہ آپ سمجھ لیں پہلے کوئی سی بھی مثال ہو سکتی ہے, دینی دونوں ہی ہیں. تو ابھی تقریباً 4 ویڈیوز جو ہے مختصر کر کے انشاءاللہ تعالی میں اور بناؤں گا, اور اس کے بعد امید ہے کہ النوع الاول جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی. لیکن ابھی کی جو بات ہے مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.